السلام علیکم جی، کیا حال چل ہے؟ سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب بھائیوں کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جس طرح سے میں نے ابھی پیچھے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں اب ڈیلی بائس کے مطابق جو کہ ایڈوانس ٹریڈرز ہیں یا کہ جو بھائی میرے گروپ کے اندر ان کو کوئی مسئلہ آیا ہو تو اس کے مطابق میں ان کو جو ہے چیزیں وغیرہ گائیڈ کروں گا، یا میں جس طرح سے میں نے باعث نکالا ہے میں سمپل آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا اور آپ اسی سے چیزیں ڈیکوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ میں کس نظریے سے مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں یا سر عبداللہ کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ٹریڈ آئی سی ٹی کس نظر سے دکھانا چاہتا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، اس نظریے سے۔ ابھی تھوڑے پہلے ویڈیوز کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ ایک ٹریڈ جو میں نے ایگزیکیوٹ کی تھی اس کے بارے میں کہ کس طرح سے لانگ ٹرم کے لیے میں نے ہولڈ کی ہوئی تھی۔ ابھی بھی اوپن ہے ایک ٹریڈ، اس کی باقی پارشلس میں نے کلوز کر دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا بھائی، ہم نے اب چلنا ہے اپنے باعث کی طرف، کہ باعث کس طرح سے نکالنا ہے آج کا ڈیلی کا باعث پولیش کس طرح سے تھا۔ تو ڈیلی اس کے چارٹ کے اندر چلتے ہیں دونوں کے۔ تو یو ایس 100 کا اوپن ہو گیا ہے، 500 کا ویٹ کرتے ہیں اوپن ہو جائے تو۔ فرسٹ آف آل لیولز، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دن گندے تھے جس کی وجہ سے سر عبداللہ نے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ دن گندے تھے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر آپ کو جو ہے اس طرح سے چیزیں نظر آئیں کہ مارکیٹ نے اس کا ہائی نہیں اڑایا یو ایس 100 کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو چیزیں مطلب کہ ورک کرتی ہوئی دکھائی دیں، جس نے کہ یہ ہائیز نہیں اڑائے، یہ ڈیلی اس کے ہائی سویپ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اس نے تو اڑا دیا، اس نے نہیں اڑایا۔ تو یہ ریزسٹنس کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ سیکنڈ ویک آف فیب کے بعد ہی مارکیٹ اس ڈائریکشن کے اندر جائے گی، اور آپ کو تو چیلنج مل چکا ہے کہ مارکیٹ یہ کرے گی یہ تو دے دیا گیا آپ کو چیلنج ہے جی، مارکیٹ یہ کرے گی۔ وہ کس بنیاد پہ یہ کرے گی، وہ چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ بائی کی طرف جانا چاہ رہی ہے، وہ بیسیکلی میں اس ایریاز کے اندر کھولوں گا کہ مارکیٹ کیوں اس طرف جانا چاہے گی، مارکیٹ کیوں یہ کرے گی۔ ایک ریزن اس کی یہ کہ مارکیٹ سیکنڈ ویک آف فیب ہے، سیکنڈ ویک آف فیب کے بعد سموتھ ہو جاتی ہے، تو مارکیٹ نے فی الحال سیکنڈ ویک آف فیب سے پہلے یہ ریلیٹیو ایکولز ہائیز یا ریزسٹنس دکھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے تو سیل کیا ہوا، سیکنڈ ویک آف فیب کے بعد یہ رینج پوری بریک ہو جائے گی، اس رینج کا ہائی بریک ہوگا جو کہ ہم نے ٹارگٹ دیا ہوا کہ آل ٹائم ہائی بریک ہوگا۔ وہ کس طرح سے ہوگا کہ ہو یہ سکتا ہے کہ مارکیٹ آل ٹائم ہائیز پہ یہ جا رہی ہے تو مارکیٹ اب اس لیگ کے ڈسکاؤنٹ کے ایریاز کے اندر جائے جس طرح سے یہ ڈسکاؤنٹ کے اندر جا رہی ہے، تو یہ ریٹریسمنٹ اسی لیگ کے اندر یا لوور ٹائم فریم کے اندر مارکیٹ ادھر سے کسی ریٹریس بیک لے کے اور دین مارکیٹ ادھر سے یہ کر سکتی ہے نا۔ یہ بیسیکلی سر کا تھا تھنکنگ کہ یہ سین ہو سکتا ہے۔ وہ کس بیس پہ ہوگا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کیا چیزیں سر نے دیکھی جو کہ میں آپ کو ہلکی سے انفارم کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ چیزیں تھی کہ مارکیٹ نے دونوں کے چارٹس کو دیکھیں، اور آپ ادھر ایس ایم ٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہے، اسمارٹ منی کانسیپٹ یا اسمارٹ منی ٹریپ جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسمارٹ منی کی جو ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھیں کہ ایس ایم ٹی جو ہے وہ ادھر کس ایریاز کے اندر ہو رہی ہے۔ ڈیلی کے چارٹس کے اندر ایس ایم ٹی پرفارم ہو رہی ہے تو ہائی پروبیبلٹی ایس ایم ٹی ہے، اس کے بعد دونوں ہی کسی نہ کسی اپنے لیول سے ریجیکشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنے اس ایونٹ ہورائزن کو اگر میں ادھر اپ ورڈ کے اوپر کر دوں تو آپ کے سامنے یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے لیولز ہیں جہاں سے مارکیٹ پمپ ہو رہی ہے۔ میں بیسیکلی چیزیں اتنی ڈرا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور نہ مجھے ڈرا کرنے کا شوق ہے، تو اتنی چیزیں باقی سر عبداللہ کا آپ کو چارٹ کا پتہ ہی ہے، ماشاءاللہ سے وہ چیزوں کا نالج رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے چارٹ کو کلین رکھنا ہوتا ہے تو میں اس کو ریز کر دیتا ہوں مارکیٹ کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد۔ اب فی الوقت ہمارے پاس یہ وائڈ تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ وائڈ کے نظریے سے لینا چاہتے ہیں تو یہ وائڈ تھا، اگر آپ فیئر ویلیو گیپ کی نظر سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ انکلوڈ کرنا پڑے گا۔ تو بیسیکلی آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں گے تو کوئی ایشو اس طرح کا آپ کے سامنے کریٹ نہیں ہونے والا کہ یہ بہت ہی ٹف ہے کنڈیشن۔ تو اب دیکھیں بھائی، اس نے کیا کیا ہے، یہ جو ہے اپنے اس لو کو اس نے نہیں لیا، یہ جو لو آپ نیچے دیکھیں گے جو کہ 18 دسمبر کو تھرسڈے والے دن بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لو کریٹ ہوا ہے یہ والا، سوری 18 تھرسڈے، اور یہ جو لو ادھر کریٹ ہوا ہے 17 اور یہ 18 والا، یہ مارکیٹ ان کینڈلز کے لوز کے نیچے یہ ایس ایم ٹی پرفارم کر دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں ویک کے اندر نہیں آیا، مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے لاہور کے اندر جو ہے آپ کو پتہ بسنت تھی، تو بسنت کی خوشیاں منانے کے لیے میں ذرا غائب ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایس ایم ٹی پرفارم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایس ایم ٹی اسمارٹ منی ٹریپ لوگ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اس کو اسمارٹ منی ٹریپ تو نہیں کہتے، یہ اسمارٹ منی، ٹھیک ہے،
یہ ہمارے پاس ادھر یہ پرفارم ہو چکی ہوئی ہے. اگر میں اس کو رائٹ سائڈ کے اوپر کر دیتا ہوں یا اس کو سینٹر پہ کر دیتے ہیں, رائٹ سائڈ پہ تو ہے یا سینٹر کے ایریاز کے اندر کرتے ہیں, تو اسمارٹ جو ہے یہ ایس ایم ٹی جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ فیئر ویلیو گیپ کے اندر بنے. اب ایس ایم ٹی ہائی پروبیبلٹی کون سی ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی ہے؟ ایک وہ ہوتی ہے جو لیکویڈیٹی ریٹ کرنے کے بعد بنے, اور وہ ہوتی ہے کہ جو کہ کسی گیپ کے اندر بنے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو ویک کے گیپ کے اندر لے کے جاؤں, یہ دیکھیے گا یہ ویک ہے, 1 ویک کا چارٹ یہ بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 1 ویکس کے گیپس کے اندر بن رہی ہے. 1 ویک کا یہ گیپ ہے, یہ گیپ ہے, یہ پورا لیکویڈیٹی وائڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر جا رہی ہے. اس کے بعد اس کا بھی ویک کا چارٹ اوپن کر لیتے ہیں ہم. یہ اپنے ویک کے چارٹ کے گیپ کے اپر ہاف کے اوپر ہے, مطلب کہ یہ اپنے وائڈ کے اوپر ہے, اچھا خاصا آپ پہ ہے. اس کو اوپن ہونے میں ذرا ٹائم لگ رہا ہے, چارٹ اسٹاک ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی. دیکھ لیتے ہیں, تو دوبارہ کنٹرول آر دبا لیتے ہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, ری لوڈ کر لیتے ہیں. تو اندر ہم اس کو 500 پہ شفٹ کر دیتے ہیں. ساحل کے تم میں ہی ہیں ہم. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو ہے یہ ایریا ایس ایم ٹی جو اس ایریا کے اندر ہوئی ہے, یہ ایس ایم ٹی ہائپربیلٹی ایس ایم ٹی ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہ لوز نہیں لی کہ سویپ کی ہے, اور اس نے کیا کیا, یہ سویپ کر دی ہے. تو ویک کے چارٹ کے اندر بھی ایس ایم ٹی کلیئر نہیں نظر آ رہی ہے, اور ویک 500 نے اپنے وی جی کے اندر ہی ایس ایم ٹی کی ہوئی ہے, اس نے بھی کی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ اپنے اس لو کو اگر اڑاتا ہے تو اس کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ لو ہے جو کہ سر عبداللہ نے بھی بتایا. تو اس کے بعد مارکیٹ کا ادھر سے ہو سکتا ہے کہ اس ایریا سے ریئیکشن لیتی, لیکن مارکیٹ کو یہ لو نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے, مارکیٹ نے اگر پمپ کرنا ہے تو اس ریزنیبل سے اگر ہم ڈیلیز کے چارٹس کے اندر جاتے ہیں, اور ہمیں ڈیلیز کے چارٹ کے اندر یہ جو ہے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں کہ مارکیٹ کیا کر رہی ہے. مارکیٹ نے یہ میں نے 20 ڈیز زبڈا یا 60 ڈیز زبڈا کی رینج سے لگایا ہے. اگر میں ادروائز اس گیپ کو مارک کرتا ہوں تو مارکیٹ اس کے 50% سے ہلکا سا نیچے جائے گی. ٹھیک ہے, یا لوور کوارٹ سے مارکیٹ پمپ کر دے گی. تو یہ دیکھیں, اب مارکیٹ نے کیا کیا ہے, اس فیئر ویلیو گیپ پہ اس وائڈ کے لوور صاف سے نیچے کلوزنگ نہیں کی, اور ایس ایم ٹی پرفارم کی. ایس ایم ٹی پرفارم کی, لوور ٹائم فریم میں جا کے چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری دیکھتے, اس کے بعد کیا ہوا کہ مارکیٹ نے پمپ کر دیا. سر عبداللہ نے جہاں تک میری جاتی ہے, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, ویکلی 4 آور منتھلی لیولز بھی ہو سکتے ہیں. اگر منتھ کے چارٹ کے اندر چل جاتے ہیں تو منتھ کے بھی کوئی لیولز, کوئی نہ کوئی لیولز ادھر ہو سکتے ہیں, جس طرح سے کہ یہ منتھ جو اتنا مینوپولیٹ کر چکا ہے, اگر ادھر ہم گرے پولس مارک کرتے ہیں تو مارکیٹ گرے پولس سے نیچے ہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ نیچے آئی ہے, اس کے بعد دوبارہ گرے پولس کو لیکولس کر دی ہے. تو مطلب کہ ویکس کے لیولز کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں, ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. تو یہ لوور کوارٹ کے قریب آیا ہے, لیکن میں آپ کو ڈیلی کے ایس ایم ڈی کے مطابق بتا رہا ہوں, جو کہ میں نے آج جس طرح سے میں نے باعث نکالا تھا آج کا اور کل کا, یہ فرائیڈے کا. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ سے یہ گیپ اپنگ کی اوپن کے بارے میں اپنے گروپ کے اندر جو ہمارا جو ایڈمنس کا گروپ ہے اس کے اندر میں کہہ رہا تھا کہ یار میں نے ایک سینس لڑائی ہوئی ہے جس کے مطابق پتہ لگ جاتا ہے کہ مارکیٹ گیپ اپ اوپن ہوگا یا ڈاؤن ہوگا. مطلب 50% پتہ لگ جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہاں بھی پتہ لگتا ہی لگتا ہے, نہیں. اب دیکھو بھائی, یہ ایس ایم ٹی پرفارم ہوئی, ایک تو ادھر اس کا ڈیلی کا گیپ تھا, تو یہ ڈیلی کے گیپ کے اندر پرفارم ہو گئی. ایس ایم ٹی ہائی پروبیبلٹی تب ہوتی ہے جب یہ کسی گیپ کو اندر بنی ہے, ایک سائڈ کی لیکوڈیٹی ریڈ ہونے کے بعد ایک نے نہ لی ہو تو نہ لی ہو تو پھر بھی, لیکن وہ ایس ایم ٹی کے اوپر یقین کرنا ہے جو ایس ایم ٹی گیپ کے اندر ہو. ایس ایم ٹی ہوئی پرفارم 4 آور کے ہی چارٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ہم, تو ایس ایم ٹی پرفارم ہونے کے بعد مارکیٹ اس ایریاز کے اندر جو آج کا میں جس طرح سے میں نے بس نکالا ہے کہ ایس ایم ٹی پرفارم ہوئی تھی, مارکیٹ نے گیپ اپنگ اوپننگ دی ہے, اور ایس ایم ٹی اوپننگ کے بعد اگر مارکیٹ نے جیسا اسٹرکچر شفٹ کرنا ہے, لانگ اوپن کرنی ہے, اپنے لوگوں نے ایس ایم سی والوں نے ایکومولیشن کے اندر جو لانگز اوپن کی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے, تو پھر مارکیٹ نے اس ایریا کے اندر ہمیں چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری دینی چاہیے. تو چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری یہ ایریاز کے اندر یہ چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہے. کہ چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری کیا ہے, آرڈر بلاک اور چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری میں کیا فرق ہے, چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری اور مارکیٹ اسٹرکچر کے اندر کیا فرق ہے, مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ کے اندر کیا فرق ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, میں نے جو ڈیلی بائس ہے, اگر آپ نیو ہیں تو اس کو کنفیوژن کو چھوڑ دیں, اس کنفیوژن کو ابھی چھوڑ دیں, اپنے مائنڈس کے اندر نہ لیں گے کنفیوژنس کے یہ سین ہوگا ہی نہیں. اب دیکھیں ادھر بھی اسمبلی پرفارم ہو گئی تھی, ادھر بھی میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈیلی سے بلو انٹرولز کے اندر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتی رہے کرنٹ انٹرول بلو. بس بائس کی ٹیکنیک دیکھنی ہے اپنے کہ کس طرح سے بائس کو جو ہے نکالا گیا, سیکشن بائس کس طرح سے نکالا گیا ہے وہ بھی ادھر اسی کے اندر ہی بتا دوں گا, اور
بلش یہ آج کی ڈیلی کی کینڈل کی پریڈکشن کہ مارکیٹ 4 آور کے اندر ہی اس طرح سے ہی کیوں کرے گی، وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو ایس ایم ٹی کہاں پہ پرفارم ہو گئی، ایس ایم ٹی پرفارم ہو گئی، اس کی ایس ایم ٹی پرفارم ہوئی، سی ایس ایس ڈی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ اس کے کلر میں چینج کر دیتا ہوں. یار یہ آپشنس پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، میں بندہ مارے یار ڈاڈا. لائن کراس ہو گئی تھی. ہاں ہاں لگ گیا پتہ لگ گیا. چلیں دیکھتے ہیں اس کو. یہ پرپل کلر کی جو لائن آئی تھی چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہوگی. مارکیٹ آئی گیپ کے اندر ٹیپ کیا. میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے اسی لیکچر کے اندر میں نے اس کو پوٹ کر دیا. آرڈر فلو کو کس طرح سے ریڈ کرنا اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو آرڈر فلو کیا تھا شو کرا رہا ہے مارکیٹ نے گیپ کو ٹیپ کیا، آئی ایف ای ڈی تھی بلش. تو آرڈر فلو کیا شو کرا رہا ہے، بلشنس کی طرف. اس کے بعد مارکیٹ نے 4 آور کی یہ بیڈش پیریڈ ہے، یہ والی بیڈش پیریڈ بریک کرتی ہے. اگر اس نظر سے اگر آپ آج ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے 4 آور کی بیڈش پیریڈ بریک کی ہے. بریک کرتے ہوئے 4 آور کے ہی ٹائم فریم کے اندر بلش پیریڈ کریٹ کی ہے. تو 4 آور کی نظر سے اس کو آج دیکھتے ہیں. اور ایک ہو گیا، اور ایک آپ کے پاس ادھر مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ آپ کو اگر مل رہا ہے 4 آور 1 آور کے اندر بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس ایریا اس کے اندر دیکھیں مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ اس ایریا کے اندر ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس ایریا کے اندر بریک ان اسٹرکچر یا مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ آپ سے ملنے کے بریک ان مارکیٹ اسٹرکچر اور مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ کے اندر اتنا کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایم ایس ایس ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ فیئر ویلیو گیپ ایم ایس والا ڈسپلیسمنٹ آئی ہوئی تو مارکیٹ اس کے اندر آئے 12 اے ایم کے بعد ٹوڈے اوپننگ کے بعد مارکیٹ اس کے اندر آئی. اس کو آئی او ایف ای ڈی دی جس طرح سے ادھر بھی ملی ہے، اور اس ایریا کے اندر اس کو مارکیٹ نے بریک اوے چھوڑنا ہے. مارکیٹ اس کے اندر نہیں آئی تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ مارکیٹ اس گیپ کو ٹیپ کرے، اس کے پڑا کے اندر اس گیپ کو بریک اوے چھوڑے، اس کے اندر نہ آئے. کیونکہ اس کی چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری یہ ہوئی ہے، چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری کرتے ہوئے مارکیٹ نے یہ گیپ بنایا تھا. تو سمپل میں نے دیکھا کہ مارکیٹ نے چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری کی ہے، یہ گیپ بنایا، مارکیٹ نے گیپ اپ اوپن کیا، مارکیٹ گیپ کو فل کر چکی ہے. ٹھیک ہے، اگر مارکیٹ 4 آور کی یہ چیز کر دیتی کہ ہاں بھائی ڈیلی کی کوئی پیریڈ کو بریک کر دیتی 1 آور کی نظر سے، اور اس کو اس طرح سے رسپیکٹ دیتی، اس طرح سے رسپیکٹ دے کے آ رہی ہوتی نیچے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی اب کوئی چانسز ہیں کہ مارکیٹ اس گیپ کے 50% تک یا لوور کوارٹر تک جا سکتی ہے، اس ایریاز تک. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے 4 آور کی یہ والی جو کینڈل ہے وہ یہ کینڈل کلیئرنیشن کیا دے رہی ہے کہ مارکیٹ نے یہ جو 2 اے ایم والی کینڈل ہے یہ مارکیٹ نے کہاں پہ کلوز کی، اس کے 50% اوپر. اس کے بعد کیا ہوا 6 اے ایم والی 4 آور کی کینڈل کہاں جا رہی ہے، اپ ورڈ کے اوپر. تو مارکیٹ نے اپ ورڈ کے اوپر کینڈل بنائی ہے یہ جنریٹ کی. تو یہ شیور کروا رہا ہے کہ بھائی مارکیٹ نے اب بیرش نہیں جانا. ٹھیک ہے، اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بلشنس کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بلش پیریڈ اس بھی بیرش کون سی دے رہی ہے، نہیں صرف اب ہمارا ڈیلی سے نیگیٹو کیا نکلا، ایس ایم ٹی ہوگی یہ 4 آور سے آ گیا تو نیگیٹو ہمارا ہے کہ مارکیٹ اپ ورڈ کے اوپر جا سکتے ہے. اب ہم نے بائی سیٹ کرنا ہے اپنا، تو 1 آور کے چارٹس کے اندر شفٹ ہو دو، نہیں تو 4 آور سے سیدھا 50 منٹ کے چارٹس کے اندر بھی شفٹ ہو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں رینج فیل بریک کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو مارکیٹ جب ڈاؤن ورڈ کی اوپر آئی ہے تو مارکیٹ کا یہ جو دیکھیں یہ 10 ایم والی گیپ. اب یہ جو 1 آور کا یہ جو گیپ تھا ہم نے اس گیپ کے اوپر نظر رکھنی تھی. ٹھیک ہے، کہ مارکیٹ اس گیپ کے آپ کے اوپر کلوز ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے پتہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ 1 آور کی ٹائم فریم کی پیریڈ سے ہم جاتے ہوتے ہیں سیدھا 5 منٹ کی ٹائم فریم کے. اب ہم نے اپنی چیزیں فائنڈ آؤٹ کر کے رکھ لی ہوئی ہیں. یہ ڈیلی گیپ ہے، پہلی ہائڈن مارکیٹ نے اس کو جو ہے اچھا خاصا رسپیکٹ دیا، مارکیٹ اس کے نیچے نہیں گئی. اس کے بعد مارکیٹ اب اپ ورڈ کے اوپر جانا اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے اگر بلش ٹریڈ لینی ہے تو ہرڈنس کیا ہیں، یہ 2 ہرڈن تھا صرف، اور کوئی ہرڈن نہیں ہے اس کے اوپر. یہ ہرڈن یہ سب روکیں گے تھوڑی وقت کے لیے، اس کے بعد مارکیٹ خود اس کو بریک کرے گی. ٹھیک ہے، یہ 500 کا ہو گیا 4 آور کے چارٹس کے اندر. اب ہمارے پاس آ گئی، اب ہم جا رہے ہیں اس کے 1 آور کے چارٹ کے اندر. اب یہ یو ایس 100 کا 1 آور کا چارٹ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے پاس سیم یہی کہ مارکیٹ دیکھے کس طرح سے 4 آور کا جو گیپ انورجن کے اوپر کیا ہوا ہے. اس کو میں بیک پہ کر رہا ہوں. 4 آور کا جو گیپ انورجن لیول پہ آ گیا تھا جس کو مارکیٹ نے بریک کیا ورڈ کے اوپر، اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ اس کے اندر آئی ہے اور دین اس نے انورجن لیول آئی ایف وی جی کے طور کے اوپر اس کو پمپ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مارکیٹ 9:30 کی ٹرو ڈے اوپننگ کے بعد اس کے پاس آئی ہے، ٹرو ڈے اوپننگ سے نیچے ہے، ٹرو ڈے اوپننگ سے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھو اب ہم گئے 15 منٹ کے چارٹ کے اندر. 1 آور کی یہ پیریڈ ہے، 1 آور کی پیریڈ سے ہم جائیں گے 5 منٹ کے چارٹ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ میں جا رہا ہوں 5 منٹ کے چارٹ کے اندر. یہ رہا، یہ 5 منٹ کا چارٹ آ گیا بردرس. ٹھیک ہے،
تو 5 منٹ کے چارٹس کے بعد مارکیٹ نے ادھر کیا کریٹ کیا ہے، یہ تو بریکر بلاک تھا نا، تو بریکر بلاک کو تو چھیڑیں، وہ تو ٹریڈ کی ایگزیکیوشنس کے بعد آیا. تو اب ہمارا مارکیٹ نے 9:30 کہاں پہ ہو رہے ہیں، 9:30 اس ایریاز کے اندر ہو رہے ہیں. تو ہم نے ویٹ کرنا تھا کہ 5 منٹ کے کوئی بھی کینڈلز اس کے اوپر کلوزنگ دے، اس کے بعد ہم مارکیٹ کو بلشنس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اب مارکیٹ نے یہ کیا ہے، مارکیٹ آئی جو ورڈ اوپر گئی اور اس کو بریک کرتے ہوئے یہ فیئر ویلیو گیپس بنائے. ٹھیک ہے، یہ فیئر ویلیو گیپ 3 منٹ کے چارٹ کے اندر آپ کو مل گیا، یہ والا، یہ 3 منٹ کے چارٹ کے اندر یہ ہمیں فیئر ویلیو گیپ مل گیا. مارکیٹ آئے. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہ چیزیں میں نے نہیں سکھائی نا، سر مائیکل نے، سر عبداللہ نے سکھائی ہے. دیکھو کدھر آ کے مارکیٹ آ کے ٹیپ ہو رہی ہے، یہ دیکھو آئی ٹیپ کیا، دین بوم، پوری ریئیکشن، فل ریئیکشن. ٹھیک ہے، تو اس کو کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ وائڈ بھی نظر آ گیا. ٹھیک ہے برادرس، میرے بھائیو جگر کا ٹوٹو، یہ دیکھو اب ہم نے ویٹ کرنا تھا کہ مارکیٹ اگر ہمارا باعث بلش ہے تو مارکیٹ کیا کرے، اس کے اوپر دے کلوزنگ. ٹھیک ہے، 1 آور کے گیپ کے اوپر، اس کے بعد اس کو انورجن طور کے اوپر یوز کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جس طرح سے مارکیٹ نے یہ گیپ بریک کیا ہے، 5 منٹ کی کینڈلز نے یہ گیپ بنایا 1 آور کی یہ گیپ بریک کرتے ہوئے. تو ہم نے یہ گیپ کے اندر آنے کا ویٹ کرنا تھا. جس طرح ہی مارکیٹ اس کے اندر آتی ہے تو ہم ادھر سے لانگ اوپن کر سکتے. تو مارکیٹ 10 AM کے اندر اس کے اندر آئی ہے. کتنے بجے آئی ہے جی، یہ 9:50 کے اوپر یہ آ گئی. 9:50 یہ ٹائم ہے مائکروز ٹائم. مائکروز ٹائم کے اوپر مارکیٹ کسی لیول کو ٹیپ کرنے آئے تب بھی اینٹی ہائپربلٹی ہوتی ہے. یا تو مارکیٹ ان ٹائمز کے اندر کوئی پی ڈی ارے پرفارم کرے تو وہ بھی بڑی پی ڈی ارے ہائپربلٹی آپ مان سکتے ہیں کہ یہ پی ڈی ارے ہائپربلٹی پی ڈی ارے ہے. تو یہ اب مارکیٹ اس ٹائم کے اندر مارکیٹ اس کو ٹیپ کرنے آئی، ٹیپ کرنے کے بعد دن بوم، تو آپ ادھر سے انٹری لے سکتے تھے اپنی. اس میں بھی یہی ہوا ہے. اگین آپ 5 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر آئیں، باعث نیریٹو ادھر سے ہی سیٹ کر لیا اپنا ہم نے کہ 4 آور کے ڈیلی سے ایس ایم ٹی ہوئی ہے، 4 آور کے اندر چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہو گیا ہے، ڈائریکشن مطلب کہ شفٹ ہو گئی ہوئی ہے. اور مارکیٹ میں اگر بائی ماڈل چل رہا ہے اور اس کی ایک فارم کا کلیئریشن کروا چکا ہے 500، اس نے مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ کر دیا اور اس نے بھی آج 4 آور کے چارٹ کے اندر کر دیا، 1 آور کے چارٹ کے اندر ہو چکا ہوا تھا. تو مطلب کہ مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ہو گیا ہوا، مارکیٹ اس گیپ کے اندر ٹیپ کرنے آئے گی اور ہم ادھر سے بائی دیکھیں گے. مطلب ہمارا نیگیٹو فٹ ہے. اب ہم نے صرف وہ پی ڈی ارز جو بیرش کے اندر ہوگی ان کا ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ ان کو فیل کرے، بلش کے اندر لائے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے ہم 5 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر آتے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوگا کئی بندوں کو کہ یار یہ کس طرح سے ہے، تو انشاءاللہ جلدی ہی سمجھیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر بھی یہی ہوا ہے. اب یہ گیپ بریک کرتے ہوئے مارکیٹ نے 15 منٹ کے اندر بھی اسی طرح سے ایس ایم ٹی پرفارم کی ہوئی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 15 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر آئے. ٹھیک ہے، یہ آ گئی وہ ایس ایم ٹی، یہ 15 منٹ کی ایس ایم ٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کے چارٹ کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے چارٹ کے اندر بھی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے. تو 15 منٹ کے چارٹ کے اندر ایس ایم ٹی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہو ادھر بھی. تو سیکشن بائس کس طرح سے نکلا کہ سیکشن بائس ہم نے نکالنا ہے کہ مارکیٹ ریسنٹلی پڑی ہوئی پی ڈی ارے کو فیل نہ کرے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ریسنٹلی پی ڈی ارے جو پڑی ہوئی ہے 15 منٹ کے چارٹ کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 منٹ یا 1 آور کی ریسنٹلی پی ڈی ارے مارکیٹ اس کو بریک نہ کرے. اگر آپ کا بلش باس ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر 1 آور میرا باس بلش ہے، 1 آور کی پی ڈی ارے بریک ہو گئی ہوئی ہے بیرش کی طرف، تو ویٹ کر لو کہ 15 منٹ یا 5 منٹ کے نظر سے مارکیٹ اس کے اوپر کلوز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھنا تھا کہ مارکیٹ میں جو میں دیکھ رہا تھا کہ مارکیٹ جب تک اس کینڈل کے لو کے نیچے کلوز نہیں کرتی تو مارکیٹ کی ڈائریکشن بیرش نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک یہ کلوز نہیں کرتی. اوپر سے جب یہ آئی اس نے لو ریٹ کیا، اس نے لو ریٹ نہیں کیا، تو مطلب کہ ایس ایم ٹی پرفارم ہوگی. تو ایس ایم ٹی گیپ کے اندر ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک ہی چیز کا ویٹ کرنا تھا کہ چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہو جائے. ایس ایم ٹی کے بعد زیادہ تر چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری دیکھ لیا کریں، آپ کو اچھی ٹریڈس مل جائیں گے. اس کے بعد یہ چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری ہوگی، دین مارکیٹ آئی چینج ان دی اسٹیٹ آف ڈیلیوری کے اندر اس گیپ کے اندر، دین مارکیٹ بوم پمپ. ٹھیک ہے، 5 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر آپ کو ایس ایم ٹی نظر آئی. تو سیکشن بائس آپ نے فٹ سیٹ کر لیا اپنا کہ بھائی یہاں بھی میرا اوپر سے بائس کی جو لانگ ٹرم بائس ہے ڈیلی کا وہ بھی بولش ہے، تو سیکشن بائس بھی اس کے حساب سے سیٹ ہو رہا ہے. مطلب کہ مارکیٹ ڈاؤن آئی تھی، اگر مارکیٹ نے صرف یہ لیکوڈیٹی ریٹ کی، ایس ایم ٹی پرفارم کی ہے، اسمارٹ منی کو جو ہے ان کو بتایا کہ بھائی آ جاؤ انٹر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 15 منٹ کی یہ بھی تو کینڈل ادھر کلوز ہوئی ہے. تو جو میرے گروپس کے ممبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاور آف 3 کس طرح سے چلانا ہے ہم نے اس کینڈل کے اوپر. آیا دین بوم. اب جب بھی اس طرح کے اوپر کلوزنگ ہوگی تو آپ سب میرے ساتھ تھے، تو ہوگا تو اس کے اوپر جب کلوزنگ ہوئی تو آپ انٹر ہوتے جس طرح سے میں اپنے ٹریڈس کے اندر انٹر ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے یار وہ گروپس اوپنس نہیں کر سکتا تو کیونکہ وائی ٹی کا ہے، تو واٹس اپ میری بھی پرسنل ہے، تو اس طرح سے ذرا پرابلم ہو جائے گی، پرابلمٹک جو ہے نا سچویشن تاڑی ہو جائے گی، تو ہم نے وہ والا کام نہیں نہ کرنا.
آ جائے گی. تو یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اپنے باس کو دیکھنا. آرڈر فلو کو دیکھیں, 150 منٹ 1 آور کے چارٹس کے اندر آئیں, آرڈر فلو کو دیکھیں کہ ہاں بھائی آرڈر فلو کیا ہے, 50 منٹ کی کون سی پی ڈی ادھر پڑی ہوئی ہے, 50 منٹ کے 1 آور کے نظر سے دیکھیں تو صحیح کہ آرڈر فلو کیا ہے ہمارا, آرڈر فلو کیا ہے, آرڈر فلو میں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو آرڈر فلو آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ دیکھیں. اب 1 آور کے چارٹ کے اندر آرڈر فلو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میری ڈائریکشن بلش ہے, میری ڈائریکشن بلشنس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو نا مارکیٹ کے اندر یہ گیپ انفلڈ بھرا ہوا تھا, مارکیٹ آئی اس کو بیلنس کیا. ٹھیک ہے, یہ گیپ انفلڈ نہیں بھرا ہوا تھا میری جان, یہ دیکھو نا چیزوں کو دیکھو, کنزیوم کرنا دیکھو, پیچھے سے بیک ٹیسٹ کرو, دیکھو ذرا ایک منٹ یہ کیا ہے, یہ بھی انفلڈ بھرا ہوا ہے فی الوقت. لیکن 4 آور کے چارٹ کے اندر ہمارا باعث کیا چل رہا ہے, بلش. مارکیٹ آ رہی ہے گیپس کو انفلڈ چھوڑ رہی ہے, مارکیٹ آئی گیپ کو, اب یہ مارکیٹ ادھر سے آرڈر فلو ہمارا سیٹ کرے گی. یہ دیکھو آرڈر فلو ہمارا لانگ ٹرم باعث کیا ہے, بلش. ہم اس اسپیڈ ایریا کو مارک کریں گے, اس کو کرتے ہیں کلر اس کا اورنج کر دیتے ہیں, یار اورنج تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے, پرپل کر دیتے ہیں. تو یہ کہ پرپل کلر کا جو گیپ ہے یہ 1 آور کا گیپ ہے, مارکیٹ آئی اس کے اندر آ کر کے کیا اس کے اوپر کلوزنگ آ کے اوپر کلوزنگ, مطلب آرڈر فلو, یار آرڈر فلو کہہ رہا ہے میں بلش ہوں, آرڈر فلو بتا رہا ہے کہ میں بلش ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آرڈر فلو کو ریڈ کرنا ہے کہ اس گیپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے. اب اس گیپ کی کوئی قدر نہیں ہے, مارکیٹ آئی ہے نا نیچے, اگر اس گیپ کو بریک کرتی, اگر وہ اس گیپ کو بریک کر دیتی اس طرح سے, تو اس طرح سے اس گیپ کے نیچے کلوزنگ ہوتی, دین آپ کا فرسٹ ٹارگیٹ ہونا تھا 50% یہ. لیکن کیا ہو رہا ہے, مارکیٹ رسپیکٹ دے رہی ہے اور جا رہی ہے ورڈ کے اوپر, تو مارکیٹ نے اب اس کے اوپر آپ کے اوپر بوڈیز رکھی ہیں 50% کی نہیں, تو مطلب کہ مارکیٹ اب اس کے 50% کو بریک کر سکتی ہے. آپ کو پتہ لگے گا آرڈر فلو کو ریڈ کریں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ مارکیٹ اس گیپ سے رسپیکٹ لے رہی ہے, مطلب کہ اس گیپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ بریک ہوگا. اب تو یہ کیا ہوا ہے, ٹائم کے اوپر مارکیٹ نے آ کے اس کو بریک کر دیا, بس گیم ختم ہو گئی. یہ سینیریوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی میں پچھلی ویڈیو جو میں نے وہ اپنی بگنرز فاؤنڈیشنز کے اندر ڈالی ہے, فاؤنڈیشن گائیڈ کے اندر, اس کے اندر میں نے اپنی ویڈیو کے اندر اپنی انٹری کی ایک اسکرین شاٹ آپ کو دکھا دیا, اس کو دیکھ لیجیے گا کہ وہ کہاں سے انٹری پوائنٹس لیے ہوئے ہیں میں نے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ سے کوشش ہے میری کہ میں اس کو ایز اے سوئنگ ٹریڈ اوپن کر کے رکھوں, اور ابھی تک وہ اوپن ہی ہے. یہ سب ڈاؤن کا مومنٹم آیا ہے تو اس کے اندر بھی کلوز نہیں کیا, ابھی بھی اوپن ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ سے ٹارگٹس جو میرے ہیں وہ انشاءاللہ سے بہت جلدی اچیو ہو جائیں گے. جو میرے ٹارگٹس ہیں وہ میرے ٹارگٹس یہ والے ایریاز ہیں, تو انشاءاللہ وہ جلدی کلیئر ہو جائے گا. وہاں مارکیٹ گندی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوشش ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس چیز کو کمپلیٹ کر دے گی. تو آپ کے سامنے میں نے اپنی سارے باعث کی ڈسکشن سمپل میں نے آپ کو رکھا ہے کہ اگر سیکشن باعث نکالنا ہے تو 1 آور 50 منٹ کی کوئی بھی پی ڈی ایس کو مارک کریں, ادھر سے آرڈر فلو اس کے لحاظ سے دیکھیں آرڈر فلو کیا کرنا چاہ رہا ہے. اب 1 آور کے ہی لحاظ سے دیکھیں ہم, تو مارکیٹ کا باعث اب ہمارا شفٹ ہونا تھا, ڈائریکشن ہماری چینج ہونی تھی کہ مارکیٹ آئے آ کر, یہ دو گیپس ہیں اب آپ کے پاس, یہاں تو اس گیپ کو بریک کرے, اگر ہماری باعث بلش ہے تو سیکشن باعث ادھر سے بلش کی انڈیکیشن ہوگی کہ اس کے اوپر کلوزنگ ہو گئی تو بلش. اب اس گیپ کو اگر مارکیٹ اس گیپ کے پاس آئی ہوئی ہے تو آپ ویٹ کریں نا کہ ہاں بھائی اس گیپ کے پاس آ گئی ہے, اس گیپ کو بریک کر رہی ہے, اس گیپ کو بریک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, ہاں یا نہ بریک کر رہی ہے, ٹھیک ہے پیرش کے لیے بیٹھو, کوئی مسئلہ نہیں, سیکشن بس پیرش کرو. اس کے نیچے کلوزنگ کرنی چاہیے, گیپ کے باہر کلوزنگ کریں یا گیپ 50% کے نیچے کلوزنگ کر کے اس طرح سے کلوز کرے, کلوز کر کے اس کے بعد اس طرح سے رسپیکٹ دے ہلکی سی, دین ادھر سے جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں بھائی باعث پیری شہری میرے اس گیپ کو رسپیکٹ ملی ہے تو مارکیٹ نیچے چلے گی, ہاں کاٹ لو کوئی ایشو نہیں. لیکن وہ دیکھو نا وہ کیا رہا ہے مارکیٹ کو, یار دیکھو میری بات سنو, آپ کو سکھانے ہر کوئی آ جائے گا, ہر کوئی بتائے گا, لیکن اس طرح سے سر عبداللہ آرڈر فلو ریڈ کرنے کے بارے میں بتانے اس طرح سے بتانے والا کوئی نہیں ہے. اب میں آپ کو ان کے سمپل ڈیکوڈ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے یہ تھنکنگ تھی, یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری کہ اب ایک نے کیا, ہمیشہ یہ نہیں کرتے کہ اس نے نہیں کیا تو اس کو کرنا چاہیے, اس کو نہیں, اس کے اندر کو ریلیشنس چلتے ہیں کہ یہ اسٹیپ کر گیا تو اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ 1 آور کا سوئنگ لو بن گیا, حالانکہ اگر میں 15 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر آتا ہوں تو مجھے ادھر سے انڈیکیٹ ہو رہا تھا کہ اب ادھر سے مارکیٹ بلش جا سکتے ہیں, اور مارکیٹ دیکھیں جا رہی ہے, لیکن مزہ وہ مومنٹم نہیں نا, یہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے تو دوسری پارشلز آؤٹس کی اوپن نہیں کی, اس کو ہی اوپن کر کے رکھا ہوا. ابھی ایک اور کنٹن منتھ 1 کے حساب سے ادھر ٹریڈ بن رہی ہے, کنسولڈیشن ٹیپ, ایکسپینشن, آٹو بلاک ٹیپ, اس کے بعد مارکیٹ واپس جا رہی ہے, بن رہی ہے نا, لیکن نہیں لی, وہ اوپن کی ہوئی ہے, اوپن کی ہوئی ہے میری جان. یہ کم ہے, مجھے بتاؤ, یہ انٹری ادھر سے ایک بندہ لے, میں نے امیج ابھی پیچھے دکھائی ہے,
एंट्री इस एरिया से बंदा ले और उस बंदे के इस टाइम आप पिप्स देखो कि आज आ रहे हैं 392 इस टाइम तक ओपन है उसकी ट्रेड, अभी भी वो ओपन करके बैठा हुआ है अपनी ट्रेड को। 392 उसके पिप्स के हैंडल्स हैं, उसके ने कोर कुंडल मंथ 1 के हिसाब से अपना एसएल ट्रायल किया हुआ है जिस तरह से सर ने बताया। इंशाल्लाह आपके साथ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लोगों ने एक एक वीडियोस के अंदर बंद करके बता दिए हुए हैं आपको। अब ये देखो, ये सिल्वर बोर्ड की एंट्री थी, देख लो 164 मैंने इसके ऊपर कैच किया, मतलब टोटल आज के दिन के अंदर अंदर मैंने तकरीबन 550-60 हैंडल्स पकड़े हैं, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये किस तरह से किया है सर अब्दुल्ला ने बताया, सर माइकल से सीखा है। अभी भी मैं सर माइकल की पुरानी प्लेलिस्ट को पता नहीं 3-3 4-4 बार देख चुका हूँ और उधर से चीज़ें निकाल रहा हूँ भाई, मैं क्या बताऊँ, इसी ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ ये देख रहे हैं मार्किंग क्या है, कोई नहीं, इमीडिएट रिबैलेंस गैप, एक गैप से बंदा एंटर हो रहा है। बायस का नैरेटिव भाई, बायस जो है सेट होना चाहिए। बायस क्या है, नैरेटिव जो है ना, नैरेटिव वो आपको पता हो, बायस पता हो। एंट्री तो हलवा है सर, ये एंट्री कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने ली है मार्केट ने टैप किया, बायस बुलिश था, इन्वर्जन गैप ब्रेक हुआ है, ओपनिंग प्राइस के नीचे थी, लॉन्ग कर दिया, बस। बायस तो कुछ है ही नहीं सर, बायस निकालना है, एंट्री कुछ भी नहीं है, हलवा है एंट्री। एंट्री कहाँ मिल रही है, एंट्री ये मिल रही है फर्स्ट प्लैनेट एफवीजी। अगर आपका बायस बैरिश है तो आप तो वेट करते रहोगे कि ये बैरिश की तो ब्रेक हो, लेकिन क्या बायस बुलिश है, रिस्पेक्ट मिल रही है, एंटर गैप के लो के नीचे अप जा रही है, नैरेटिव सेट होगा भाई। एंट्री एक छोटी कैंडल से भी एम ही बैठ जाओ एंट्री लेके, बस स्टॉप लॉस का रिस्क मैनेजमेंट करके स्टॉप लॉस लगाओ। किसी की ऐसी की तैसी यार, तुम लोगों को हाथ भी लगा दे, क्या हो गया मेरी जान। बाकी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको हमारे मेरे इस चैनल के ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें मिलें, ठीक है। अभी पिछली वीडियो के अंदर अभी थोड़े पहले जब मोमेंटम नहीं था आया हुआ, ये वाला मोमेंटम नहीं था आ रहा, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि हाँ भाई, अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग देती है 50% के नीचे, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है। फिर मेरा असल करीब पड़ा हुआ ले जाएगी, नहीं क्लोज करती तो फिर मार्केट ऐसे चले जाएगी। बब मैं मजाक लगाऊँ, अगर मजाक लग रहा है कोई इशू नहीं है, जाओ देखो तसल्ली करो। अब भी फिल वक्त अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि अभी ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक, अभी ये सिनेरियो चल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट करे क्या, कि मार्केट इधर से नीचे गिरे इस एरिया तक, ठीक है, इस एरिया तक नीचे गिरे, और इधर से अगर जो इस चीज़ के लेवल के ऊपर मेरे पर मेरी नज़र है उसको रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर मार्केट दोबारा से इधर अप हो जाएगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन वालों ने इधर सेल को ओपन किया हुआ है, या उनको ब्रेकआउट शो कराकर लॉन्ग ओपन ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। जो मैंने लिक्विडिटी का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इनको दिखाकर शो के मार्केट नीचे जा रही है, इधर से शोइंग करवाएगी इनको नीचे जा रही है, इधर से शो करवा के नीचे जा रही है, ब्रेकआउट्स वाले लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, उसके बाद ये लॉन्ग जाएगी, उसके बाद फिर ये इस तरह से इनकी लिक्विडिटी रेड करेगी 50% तक, उसके बाद फिर इसने अगर जाना तो जाना स्टार्ट करेगी। ये सिनेरियोस आपने सारे देखने होते हैं कि मार्केट कर क्या रही है, क्या नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं अभी भी इधर बैठी हुई है लिक्विडिटी, फौज इधर बैठी हुई है, अब ये ट्रेंड लाइन क्रिएट करा के मार्केट ने न्यू सिचुएशन बना दिया कि इनके भी असल ट्रेस करवाएगी इस एरियाज़ के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने ये सारा कुछ देखना होता है, ठीक है। तो इजाज़त दें मुझे, मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। जो मैंने पहली वीडियो बनाई इसके अंदर मैंने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हल्का सा आपको बताने की कोशिश की, अगर कोई समझने वाले बंदा होगा वो समझ जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको बायस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो मुझे दें आप इजाज़त, ठीक है भाइयों, और जो है चीज़ों को बैक टेस्ट करते रहें, बैक टेस्टिंग करें। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं हो जाएगा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे यार। बैक टेस्टिंग करो, मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो बंदा कहता है ना कि सारा सारा दिन चार्ट्स पे बैठे रहो, चाहे सारा सारा दिन देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ये सबसे ज़्यादा फजूल काम है, ठीक है। कि बात चार्ट्स को बार बार देखते रहना, नहीं यार, नहीं 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 मेरी जान, ऐसे नहीं करना। हाँ, टेप रीडिंग के लिए बैक टेस्टिंग में बैठे हो तो बैठो देखो, लेकिन जब आप एक रियल अमाउंट, ये रियल मनी के ऊपर आ जाते हो ना, रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो तो अपने अकाउंट्स लेके, तब ना बैठा करो दिन के अंदर। बंदा लंदन में भी बैठा है, न्यूयॉर्क में भी बैठा है, पीएम में बैठा है, नहीं भाई, एक सेक्शन मखसूस करो, उस सेक्शन के अंदर बैठ कर ट्रेड करो। उससे पता क्या होगा, उससे ये चीज़ होगी कि आपको ये नहीं होगा कि इधर से एंट्री बन रही है मैं ले लूँ, इधर से बन रही है ले लूँ, फिर ओवर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाओगे। जब आप एक सेक्शन के अंदर ट्रेड करोगे, आप उसी सेक्शन के अंदर ट्रेड करके अपना सेटअप बंद करके उठ के जा सकते हो सुकून से, ठीक है। तो ये आखिरी सी एडवाइस थी मेरी। बाकी जो मानेगा वो पंजाबी में कहते हैं जरा मन गया और तर गया, जरा नहीं मनिया और उड़ गया, ठीक है। तो वो भाई रुड़ जाएगा। मुझे दें इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।